ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام سوال آپ کا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد انصر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ضیاء المسیح۔ جی ضیاء المسیح صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں ہم نے چند ایک موضوعات پہ جو بات کی، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین نے بہت سے سوالات بھیجے ہیں، اور ان سوالات میں خاص طور پہ جو ہے وہ نسب نامے میں جو خواتین ہیں ان پہ ہم آج پروگرام کا آغاز کریں گے بات کرنے سے، اور ہمارے ناظرین کی طرف سے جو مختلف سوالات آئے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوال یہ ہے کہ عورتیں جن کا نسب نامے میں ذکر کیا گیا ہے، عورتیں دیکھا جائے تو غیر اقوام سے تھیں، کردار پر بھی سوالیہ نشان، ماضی پر سوالیہ نشان، مثال کے طور پہ راہ فاحشہ کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تمر جو ہے وہ اس نے اپنے سسر کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا، اگرچہ اس نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کیا، لیکن the way she adopted wasn't right۔ تو اس اعتبار سے اب روت جو ہے وہ موابی عورت تھی، تو ایسی کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ ان کا ذکر بھی ضروری سمجھا گیا، اور خاص طور پہ جن عورتوں کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ان کے کردار اور شخصیات جو ہیں سوالیہ نشانوں میں گھری ہوئی ہیں، تو ایسی کیا ضرورت سمجھی گئی کہ ان کو کیا ان کا ذکر کرنا زیادہ ضروری تھا؟ ڈاکٹر شہزاد انصر صاحب، آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ بڑے احسن طریقے سے سوال آپ کا پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں، اور ہم اپنے تمام ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں جو مختلف سوالات کے ذریعے ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ ہم کس طور سے ان باتوں کو کھولیں۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ نسب نامے میں جو عورتوں کا ذکر ہے، اور پھر وہ عورتیں جن کے کردار پر یا ماضی پر اور ان کی جو نیشنلٹی تھی، یا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر قوم میں سے تھیں، تو یہ سارے سوالیہ نشانات تو ہیں۔ لیکن اگر خدائے روح القدس نے متی رسول کے وسیلے سے ان عورتوں کو چاہا کہ بتایا جائے کہ یہ اہم شخصیات جو یسوع کے نسب نامے میں آئی ہیں ان کی مائیں کون تھیں، تو یہ بتایا جائے، تو اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مسیحیت کا عالمگیر جو پیغام محبت ہے وہ ہمیں متی کی انجیل کے پہلے باب سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ غیر قوم کی کوئی بات نہیں کرتی کہ غیر قوم ہونا کوئی بری بات ہے، عورت ہونا کوئی کم درجے کی بات ہے، گنہگار اگر آپ ہیں تو کوئی کم درجے کی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے تو گنہگاروں کو کہا کہ گنہگاروں کو جو ہے وہ خادمین کی ضرورت ہے۔ دراصل جو یہودی معاشرہ تھا اور جس کے لیے متی رسول خدائے روح القدس کی رہنمائی میں اس انجیل کو ترتیب دے رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر عورتوں کو جو تھا وہ انسانوں سے کچھ کم تر سمجھا جاتا تھا، ان کے حقوق بہت کم تھے، انہیں عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے کے حوالے سے بھی ان کے حقوق کم تھے، سیکنڈ کلاس سٹیزن تصور کیا جاتا تھا۔ اور یہودی مرد کی دعا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا کرتی تھی اور کیا ہے، تو وہ یہ ہوا کرتی تھی: آئے یہوہ خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غلام نہیں بنایا، تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا، اور تو نے مجھے عورت نہیں بنایا۔ ہاں جی، مشنا میں بھی درج ہے یہ اس حوالے سے۔ دیکھیں، اسی سے سائیکالوجی جو ہے قوم کی سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا سائیکالوجی ہے، کوئی خدا نے انہیں سکھائی نہیں تھی کس طرح دعا کیا کرنا، ظاہر خدا نے تو ایکولی عربیوں نے انہوں نے خود اخذ کی ہوئی تھی یہ باتیں، اور جس پر یسوع المسیح کو آ کر تنقید کرنی پڑی اور اس کو ٹھیک کروانا پڑا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں ہمیں پہلے نسب نامے کے پہلے باب میں متی رسول کی انجیل کے پہلے باب سے ہی ہمیں یہ بات نظر آنے لگ جائے گی جو عالمگیر محبت کی جھلک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہودی جو تھے وہ خالص یہودی کو صرف مانتے تھے، باقی کسی کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وہ تو ظاہر ہے، اور خالص یہودی بھی وہ جو 5 نسلوں تک یہودی رہا ہو۔ شادی کا جب معاملہ ہوتا تھا تو اس میں دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں 5 نسلوں سے یہودی ہوں تو وہ سمجھتے تھے کہ آپ جائز شادی، یہ شادی جائز ہے، ورنہ تو یہودیوں کو ویسے ہی وہ سیپریٹ کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ گنہگار جو تھے ان سے جو مذہبی لیڈر تھے، جو مذہبی رہنما تھے یہودیوں کے،
وہ بھی ان سے میل جول جو تھا، ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ انجیل اربع میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ اچھا محسوس نہیں کرتے تھے اس کے لیے، اور اس طرح یہ جو سارا ماحول کریٹ کیا ہوا تھا یہودی ربیوں نے اپنی من پسند تشریحات کلام مقدس، یا انہوں نے عہد عتیق کی جو اپنی مرضی سے تشریحات کی ہوئی تھیں، گروپ بندیاں ہوئی تو تھیں، ماحول اسی لابیزم طرح کا چل رہی بنا تھی ہوا وہاں تھا، پہ۔ بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو خدا ہے یہ صرف ہمارا خدا ہے، یہوہ خدا، یہ کسی اور کا خدا نہیں اس ہے۔ میں یہودی ربیوں کا بھی کافی کردار میں رہا وہی ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جب یسوع مسیح جب آئے اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آ کر انہیں کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر، حالانکہ یہ پہلے بھی حکم موجود تھا، لیکن یسوع مسیح نے اس کی تشریح کی کہ اپنے پڑوسی سے مطلب ہے کہ ہر شخص آپ کا پڑوسی ہے۔ سامری کی ایگزامپل دے کے، حالانکہ وہ سمجھتے تھے، یہودی ربیوں نے اس کی جو تشریح کر رکھی تھی، انہوں نے 7 گھروں تک اس کو محدود کر دیا ہوا تھا کہ بس پڑوسی 7 گھروں تک ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ خود ہی اضافہ کر لیا ہوا تھا کہ جب یہوہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اس کا مطلب ہے باقی لوگوں سے نفرت، مطلب خود سے اخذ کر لیا ہوا تھا کہ غیر قوموں سے خدا کا یہ پیغام نہیں تھا۔ جیسے ہم بعض اوقات مختلف چیزوں کی خود ہی تشریح یا تعبیر کر لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ خود ہی کر لیا ہوا تھا کہ اخذ کر لی ہوتی ہے۔ تو یسوع المسیح نے آ کر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں جو عالمگیر محبت لے کر آیا ہوں، اور خدا کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، غیر قوموں کو بھی آپ قبول کرو، اور سب کے، ایون کہ آپ کو میں ہیکل کا اگر نقشہ دکھاؤں، ناظرین بھی اگر اپنی بائبلز میں، تو یہ ہیکل کا نقشہ ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بائبل کا نقشہ، ویسے یہ ہر ایک بائبل کا جو نسخہ ہے اس میں موجود ہے اختتام پہ، تو جو اس ضیاء میں- المسیح صاحب دکھا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہیکل کے نقشے میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیکل کے نقشے میں غیر اقوام کا بھی احاطہ تھا، وہ باقاعدہ طور پہ مینشن کی گئی ہے مینشن دونوں کیا گیا صورتوں اسے، میں۔ ہاں جی، اور خواتین کا بھی احاطہ تھا، ہاں جی، ایکول ان کو- جینڈر ڈسکریمنیشن خدا کی نظر میں نہیں ہاں، اور اس کو باقاعدہ مینشن کیا گیا تھا۔ لیکن اسی احاطہ میں یہودی جو رہنما تھے اس وقت کے، مذہبی لیڈران جو تھے اور وہ وہاں کے جو انچارج تھے، انہوں نے وہ جو غیر اقوام کا احاطہ تھا اسے کاروبار کے لیے کرائے پر چڑھا دیا ہوا تھا، اور وہاں پر اب لوگ کبوتر فروشوں کے تختے لگے ہوئے تاکہ لوگ تھے، وہاں پر قربانی دینے کے لیے قربانی کے خریدیں، جانور وغیرہ، اور قربانی کے جانور وہاں رکھے ہوئے تھے کہ جو نہیں گھر سے لے کے آئے یہاں وہیں سے خرید لیں، وہیں سے خرید لیں، اور باقاعدہ یہ کاروبار۔ اور اسی کو دیکھ کر یسوع مسیح جو تھے خفا ہوئے، اور انہوں نے سختی سے اس کا نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یسوع کی تعلیمات میں غیر قوموں سے محبت اور پھر گنہگاروں سے بھی محبت کا درس دیا۔ ہاں، گناہ سے نفرت، گنہگار سے پیار، مگر گناہ سے نفرت۔ یعنی کہ بطور انسان اگر کسی انسان کی کوئی بھی حیثیت ہے تو اس حوالے سے کہ وہ گنہگار ہے آپ اس کے نفرت اور اس کو نہ دھتکاریں۔ جیسے اکثر پولیس کی قیدی وینوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے انسان سے نہیں جرم سے نفرت ہے، جرم سے نفرت۔ تو یہ خوبصورت بات ہے کہ آپ وہ بطور انسان، ایک موٹو جو ہے ہاں، وہ بطور انسان وہ اہم اور باعزت ہے، لیکن جرم سے نفرت کی جائے اور جرم کے بارے میں پتہ کیا جائے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس باب میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور یسوع مسیح نے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی زندگی میں یہ کر کے بھی دکھایا کہ وہ غیر اقوام سے ملتے تھے، سامریوں میں علاقے میں جا کے انہوں نے منادی کی، اور مثالیں آپ بتا سامری سکتے عورت ہیں۔ یعقوب کے کنویں پہ جو ملی وہ حیران ہو گئی تھی نا یہ ساری صورتحال دیکھ کے، اس نے کہا تو یہودی ہو کے مجھ سامری سے کیوں پانی مانگ رہا ہے؟ پھر رومی صوبیدار جو پہنچا ہاں جی، تو اس کے نوکر کو شفا دی۔ تو یسوع مسیح نے اس باڑ کو توڑا۔ اب اس تناظر میں غور کریں کہ جب نام آتا ہے راہب کا اور روت کا، اور آپ کہتے ہیں جی وہ تو دونوں غیر اقوام تھیں اور یہودی تو غیر اقوام کو پسند نہیں کرتے تھے، تو پھر تو اس لیے متی رسول اس کو مینشن کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ خواتین غیر قوم میں سے تھیں، ان کا ماضی بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اب راہب کے بارے میں کیا ہے کہ وہ غیر قوم میں سے تھی، اور پھر یرو شہر کی وہ طوائف تھی، اور لہٰذا وہ گنہگار تھی، اور ایک باقاعدہ پاپولر ٹیگ تھا اس کے اوپر، ٹیگ تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس نے توبہ کی، لیکن لکھا ہے کہ لیکن وہ یہودیوں کے خدا پر دل سے ایمان رکھتی تھی، اور وہ یہودیوں کے خدا کی عزت کرتی تھی، اسے قادر مطلق سمجھتی تھی۔ آپ اس کی ساری کہانی یشوع 2 باب اس
1 سے 12 آیت میں اور پھر یشوع 17 باب 17 سے 25 آیات کی تلاوت کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے وہاں گی. پہ تو اس کے الفاظ بڑے پرفضل ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ تمہارا خدا اس علاقہ کو جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دے گا, تمہیں فتح دے گا. بہت خوبصورت. اور پھر پولس رسول کو عبرانیوں 11 باب 31 آیت میں یہ کہنا پڑا اور کہا کہ راہب کے ایمان کی تعریف کرتے اسے ایماندار لکھتے ہیں پولس رسول. ہاں وہ تو پول نے انہوں لکھا نے ہے. اس کے ایمان کی تعریف کی اور پھر خدا نے بھی اسے غیر قوم میں سے قبول کر کے عزت دی اور اسے سرفرازی دی اور اس کی نسل کو بھی برکت دی. اب یہ بتایا جا رہا تھا یہودیوں کو کہ دیکھیں یہوہ خدا جو ہے وہ تو غیر اقوام کو بھی قبول کر رہا ہے اور جب انہوں نے توبہ کی, انہوں نے اپنا ایمان دکھایا تو وہ انہیں سرفراز بھی کر رہا ہے, اس کی اولاد کو بھی سرفراز کر رہا ہے. تو آپ نے یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ اور پھر گنہگار بھی وہ تھی, اس بات کو بھی ساتھ ہی کلین اپ کر دیا کلچرل کہ ویلیوز آپ جو ہیں کسی کو گنہگار کہہ کے کہ وہ گنہگار تھا, آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں. یہودی جو ربی تھے یا مذہبی رہنما تھے, وہ جب کسی گنہگار سے ہاتھ ملاتے تو جا کر ہاتھ دھوتے تھے اور اگر اسے گلے مل لیتے تو نہاتے تھے. وہ تو یعنی روایتوں میں آپ بڑا دیکھ لیں ڈیٹیل میں کہ لکھا ہوا ہے. جو تعصب کی جو فضا تھی وہ اس قدر تک تھی. اور یہاں پر متی رسول نے یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں اب روت کے بارے میں کہ وہ موابی قوم میں سے تھی, وہ بھی غیر یہودی تھی, لیکن اس کی شادی ایک یہودی جو بوئز نامی شخص تھا اس کے ساتھ ہو گئی اور پھر خدا نے اسے قبول کیا. اور اس کے الفاظ روت پہلا باب اس کی 16 آیت میں بڑے خوبصورت اس نے لکھا, اور وہ اپنی یہودی ساس نومی سے فرماتی ہیں کہ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہو. بڑے زبردست الفاظ ہیں. اور کہ تیرے لوگ میرے لوگ, تیرا خدا میرا خدا. یہاں پر متی رسول دکھا رہا کہ وہ بھی غیر قوم میں سے تھی اور خدا نے اسے قبول کیا اور سرفراز کیا اور اس کی اولاد کو بھی سرفراز کیا کہ وہ یسوع کے نسب نامے کا حصہ بنی. اور تم لوگوں نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ نفرت تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اور یسوع نے پھر آپ نے دیکھا کہ کوڑا پکڑ کر وہ جو غیر اقوام کا احاطہ تھا اسے صاف خالی کیا, خالی کروایا. یسوع نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں اور میرا بھیجنے والا یہوہ خدا میرا باپ اس سے خوش نہیں. بلکہ وہاں پہ الفاظ بڑے زبردست, بڑے جو ہے پرقوت الفاظ ہیں کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا, میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا اور سب کے لیے ہوگا. تم نے یہ کہاں سے سیکھ لیا کہ خدا صرف ہمارا ہے, یہوہ خدا صرف ہمارا ہے, ہم نے کسی اور کو قبول نہیں کرنا. اور آپ دیکھیں اب تمر کے بارے میں ہے, تمر کا بھی بطور خاتون آپ کہہ رہے ہیں کہ ذکر آیا ہے ظاہر ہے. اور بڑا کہ وہ یہودا کے جو جڑواں بیٹے فارس اور زارا کے تھے ان کی ماں تھی اور یہودا کے مرحوم بیٹے کی بیوہ بھی تھی. اور یہ اس میں تھوڑا سا نا دیکھیں کرداری حوالے سے بھی مطلب سوالیہ نشان تو ہے نا کہ اس نے چاہے حق لینے کے لیے کر رہی ہے لیکن دھوکہ ہے, دھوکہ کیا. ٹھیک ہے, میں اس بات سے ہم نہیں جا رہے, لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس نے جب یہ حق لینے کے لیے یہ کیا تو بتایا گیا کہ دیکھیں فارس اور زارا کی ماں وہ تمر تھی جس نے اپنا حق لینے کے لیے اپنے سسر کو اس کو دھوکہ دینا پڑا اور اس نے یہ روپ اپنایا. یہ سارا جو کہانی ہے آپ کو پیدائش 38 باب اس کی 1 سے 30 میں مل جائے گی. لیکن بعد میں جب معاملہ کھلا تو یہودا نے اپنی خطا کو مانا کہ ہاں مجھے چاہیے تھا کہ جب میرا بیٹا مر گیا تو میں کسی اور بیٹے سے اس کی شادی کرتا اپنے بیٹے, جیسا کہ اس شرعی عمل کو جو جاری رکھنے کے لیے تھا, اور میں نے یہ نہیں کیا. اور پھر اس نے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ساری قوم کھڑی تھی اور سب نے انہیں کہا اسے بلاؤ, اگر اس نے وہ حاملہ ہے اور یہ سب کچھ جو ہے ناجائز ہے تو ہم اسے سزا دیں گے. لیکن جب وہ آئی تو پتہ چلا کہ وہ تو اسی کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ ساری قوم کے سامنے اس نے اپنی معافی بھی مانگی, اسے قبول کیا. اور پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا اور یہوہ خدا نے اس عمل کو ناپسندیدہ تو قرار دیا, لیکن بعد میں ان دونوں کو معاف کیا اور ان کی اولاد کو خدا نے برکت دی. تو خدا تو اس اپنی رحمت کو دکھا رہا ہے. اور ادھر یہودیوں کا جو رویہ تھا وہ بالکل فرق تھا. نسب نامے کے ذریعے سے متی رسول ان پہ یہ باور کر رہا تھا کہ یہ نفرتیں اور گنہگاروں سے نفرت اور غیر اقوام سے نفرت ان کو چھوڑ دو. جیسے سامری لوگوں کے ویسے انہوں نے ڈیرے سیپریٹ لگا دیے. اچھا جیسا چلتے چلتے باتسبا پہ بھی بات کرتے چلے جائیں. یہوہ خدا جو ہے وہ فرماتا ہے کہ عدالت ابراہیم کے گھرانے سے شروع ہو. عدالت ہوئی ہے
وہ لیکن خدا نے انہیں معاف کیا اور انہیں سرفراز کیا. اور یرمیہ 17 باب اس کی پہلی آیت میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. وہاں لکھا ہے یہودا کا گناہ لوہے کی قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بعض تشریح کرتے ہیں کہ یہ بطور قوم بات کی گئی ہے. چلیں بطور قوم یا بطور فرد، لیکن پتہ چلتا ہے کہ خدا نے عدالت بھی کی. جو گناہ ہوئے ان کی عدالت بھی کی، لیکن بعد میں معاف بھی کیا اور انہیں سرفراز بھی کیا. اچھا، جیسا اب اس پہ آپ بات کر رہے تھے تو ایک خاتون اور ہمیں نظر آتی ہیں، بتسبا. اس کے حوالے سے بھی وہ ہیتی یوریا کی بیوی تھی، اور وہ جب یہ سارے کی ساری صورتحال پیدا ہوئی اس کو رزسٹ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، آپ اس کا ہمیں گناہ بتا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ہمیں بتا دیں گے کہ داؤد بادشاہ نے جو اس پہ بری نظر کی وہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا. اور پھر ایک شوہر والی بیوی کو اپنے پاس بلانا اور یہ سارا جو عمل ہے اس کو بے شک یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. اور جہاں تک اس خاتون کی بات ہے کہ اس نے بھی شوہر والی ہونے کے باوجود اس نے رزسٹ نہیں کیا، مزاحمت نہیں کی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں ہی اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نے ان کی عدالت کی، کیونکہ لکھا ہے کہ عدالت کا کام جو ہے وہ ہوگا. خدا نے ان کی عدالت کی اور داؤد نبی کو خدا نے بتایا کہ تو نے گناہ کیا ہے. اور پھر وہ بچہ جو اس ناجائز تعلق کی بنا پر جو رحم میں پڑا تھا، اس کے لیے داؤد نبی نے کتنے روزے رکھے؟ 7 سے 8 دن کا روزے رکھے کہ خدا تو اسے نہ مار، یہ بچ جائے بچہ. لیکن وہ بچہ نہیں بچا. لیکن اس کے بعد اس نے بتسبا کو باقاعدہ اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا، متعارف کروایا، اور پھر اسی کی اولاد کو خدا نے برکت دی اور سلیمان اور ناتن پیدا ہوا. یہ پھر میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ جیسا بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے صورتحال تو بنتی ہے، سوال تو بن رہا ہے نا یہاں پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ بن رہا ہے. کیوں ایسی کیا بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بن رہا ہے. آپ ان کو گنہگار بتا رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں. لیکن ہم متی رسول بھی یہی دکھانا چاہ رہا تھا یہودی قوم کو کہ ہاں لوگ گنہگار تھے، لیکن خدا نے ان کو معاف بھی کیا، ان کو سرفراز بھی کیا. اور آج جو تمہارا رویہ ہے، آپ اپنے نسب نامے کی روشنی میں آج جو آپ کا رویہ ہے کہ آپ گنہگاروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، اور بلکہ یسوع کے شاگردوں کو کہتے ہو تمہارا استاد گنہگاروں سے ملتا ہے اور وہ ان کے ساتھ کھاتا ہے. ٹیکس جو لوگ لے رہے ہیں اپنی قوم پہ ظلم کر رہے ہیں، ٹیکس لینے والے، ٹیکس کلیکٹرز کے ساتھ جاتا ہے، ان کے گھروں میں جاتا ہے. یہی الزام تھا نا کہ وہ یہودی ہونے کے باوجود رومی حکومت کے لیے ٹیکس کلیکٹ کر رہے تھے، تو وہ ان کے لیے غدار قوم تھے ایک طرح سے. ظاہر ہے رومی فیور لے رہے تھے. تو اب دیکھیں وہ ان کو بھی تانے دے رہے تھے. تو وہ دکھایا گیا کہ تمہارا خدا تو ایسا نہیں ہے، تم ایسے کیوں. لہٰذا متی رسول بھی یہی دکھانے کی انہیں کوشش کر رہا تھا کہ بھائی یہوہ خدا کی تصویر تو ہمیں ایسی نظر نہیں آتی نسب نامے میں، ہزاروں سالوں کی تاریخ میں، کہ اس نے تو برکت دی ہے، لوگوں کو معاف کیا. تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ لہٰذا ہمیں متی کی انجیل کے پہلے باب سے ہی جو مسیحیت کی عالمگیر محبت کا پیغام ہے وہ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ خدا ایسا کچھ نہیں چاہتا. اور میں آپ کو بتاؤں پولس رسول روح القدس کی رہنمائی میں کیا لکھتے ہیں؟ رومیو 10 باب اس کی 12 آیت، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں ہے. اب دیکھیں تعلیمات. پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 28 آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں اور خدا نے دنیا کے کمینوں، حقیروں، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے کہ میں بڑا مومن ہوں، اس لیے خدا میرے پہ برکتیں کر رہا ہے. کہ اے خدا معاف کر، اچھا ہے تو نے مجھے جو ہے وہ عورت نہیں بنایا، غلام پیدا نہیں کیا، غیر قوم نہیں بنایا. اب غلطیوں کو لکھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں پولس رسول؟ غلطیوں 3 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. سب کو برابری کا ایکویلٹی کا درجہ. مسیحیت میں عورتوں کو بھی برابری کی حیثیت دی جا رہی ہے. اور کلسیوں 3 باب 11 میں بھی یہی الفاظ ہیں، نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نامختونی، نہ وحشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ سب میں ہے. آمین. اور یہ جو بات تھی
یہ پوری انسانیت تک پہنچا دی گئی کہ اب سے اس طرح کی ڈسکریمنیشنز جو ہیں وہ نہیں ہوگی، اور نہ یہوہ خدا ایسا ہمیں نظر آتا ہے، نہ اس کی تعلیمات ہے. یہ جو سب کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی اخذ کردہ چیزیں ہیں. اچھا ضیاء المسیح صاحب، اس پہ جو ہے ہم بات کریں گے. یہ نسب ناموں کے حوالہ سے آخری سوال ہے جو ہمارے ناظرین جس پہ بہت زیادہ کنفیوز بھی ہیں اور بہت سارے لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ متی رسول نے جو نسب ناموں پہ بات کی ہے، اور پہلے حصہ میں جو ہے وہ جب ہم 14 پشتیں گنتے ہیں، پھر دوسرے میں بھی 14 پوری ہیں، لیکن تیسرے میں آ کے جو ہے وہ 13 ہو جاتی ہیں، تو یہ کل ملا کے جو ہے وہ 41 جو ہے وہ نام بنتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ میں، ان کو ناموں کے اعتبار سے اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو ضیاء المسیح صاحب، اس پہ ذرا اپنی رائے دیجئے، ہمارے ناظرین کی کنفیوژن کو دور کیجئے، کیونکہ گنتی آپ چاہے اوپر سے شروع کر لیں چاہے نیچے سے شروع کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا. 41 جو ہے وہ نام بنتے ہیں، پشتے بنتی ہیں. اس کو ذرا ٹھیک ہے، بہت خوبصورت سوال ہے، اور ایک بائبل کے طالب علم کو، ایک پاسٹر کو، ایک ایونجلسٹ کو اس کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر کوئی اسی بات کی کنفیوژن لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بڑا اس کو سوال بنایا ہوا ہے، تو اس کے لیے اچھا ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. ہمارے کچھ ناظرین کی طرف سے تو یہ بہت بڑا سوال ہے. جی ٹھیک ہے، بڑا ہی ہوگا. بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ متی جو تھا یہاں نسب نامے کو ایک میموری ٹول میں بھی لکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یہودی جو مصنفین ہیں، جو تحریرات لکھتے ہیں، تو ان کے یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کو لکھتے ہیں کہ وہ یاد بھی ہو جائے. اور نسب نامے میں یہ جو 14 3 سیٹ بنائے گئے ہیں، جی بالکل، تو یہ دراصل ایک یاد کرنے کے لیے، میموری ٹول کے آسانی سے حفظ کرنے کے لیے بھی ایک ٹول ہے. اچھا. اور میں آپ کو بتاؤں، چونکہ اس سارے نسب نامے کا جو ہیرو ہیں وہ 3 ہیں. پہلا جو بتایا گیا پہلی آیت میں کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، کہ یسوع کی بات اور داؤد نبی کی بات اور پھر ابراہیم کی بات. ویری انٹرسٹنگ. اور یہاں پر جو داؤد ہے اس کے جو نام کی جو نمبرنگ ہے ہبریو میں، وہ ہے دالت، واو اور دالت. علم الاعداد کے حساب سے. تو جب یہ نمبر دیتے ہیں ہمارے یہودی علماء، تو وہ بتاتے ہیں کہ دالت کا نمبر 4 ہوتا ہے، اس کے 4 نمبر ہیں علم الاعداد میں، اور واو کے نمبر 6 ہیں، اور اسی طرح دالت کے 4، اور یہ 4 اور 6 10 اور 4 14. یعنی کہ داؤد کے نام کی جو ہجوں کے جو نمبرنگ تھی، اعداد، جیسا کہ کہا ہے کہ تم اس شخص کا عدد جو ہے وہ نکال لینا، تو وہ سب کے ناموں کے وہ 666 ہوگا. تو یہاں پر داؤد کے نام کے جو عددی اس کا جو فگر ہے وہ 14 ہے. لہذا 4 6 اور 4 دالت، واو اور دالت کے ساتھ. جی بالکل. تو لہٰذا یہ ٹول یوز کیا گیا. لیکن سوال اپنی جگہ پر پھر بھی موجود ہی رہے گا کہ آخری جو سیکٹ ہے اس میں جو ہے 13، وہ 13 ہے. بات یہ ٹھیک ہے، سوال ویلڈ ہے، اور ہم اس کو ڈیل کریں گے کہ واقعی پہلے میں بھی 14 نام ہے، دوسرے میں بھی، دوسرے سیٹ میں بھی 14 نام ہے، اور تیسرے میں 13 ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ لوگ جب اسے گنتے ہیں، یا آپ جب اسے گنتے ہیں، جی بالکل، میں خود بھی اس میں پھنسا رہا ہوں. ہاں جی، تو جب آپ گنتے ہیں تو سب لوگ اپنی مرضی سے گنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نسب نامے کو وہ گن رہے ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ متی رسول کا چنیدہ تعارفی نسب نامہ ہے، کوئی جامع نسب نامہ نہیں ہے. یہ اس نے تعارف کے طور پر دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں متی رسول نے جس طرح سے بتایا اسی طرح سے گننا چاہیے. تو متی رسول نے ایک تو اس کو داؤد کے جو عددی نام کا جو عددی فگر ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کو 14 پشتوں میں دیا، اور پھر یہ ایک میموری ٹول اور اس کے طور پر بھی ہے. لیکن جو آخری شفٹ میں، جو آخری سیکٹ میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ 13 نام ہیں، تو 14 ہونے چاہیے تھے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ چونکہ اپنی مرضی سے گن رہے ہیں اس لیے آ رہا ہے. آپ متی رسول کی رہنمائی میں ان کو گنیں تو پھر پوری ہو جائیں گی. یہ دیکھیں، متی پہلا باب اس کی 17 آیت، پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں. جی، متی آپ کو بتا رہا ہے کہ جب اس کو گننا ہے تو آپ کا پہلا ٹول ہونا چاہیے کہ سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک گنیں. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ ناظرین جو ہیں
وہ اسکرین پر میرا دیا گیا جو چارٹ ہے اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو میں بات کروں گا کہ آپ نے سب سے پہلا جو سیکٹ ہے اسے اس طرح سے گننا ہے کہ ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں. آیت کا دوسرا حصہ پڑھنے لگا ہوں 17 آیت کا. جی پلیز. اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں. اور پھر جب آپ نے گننا ہے تو پھر داؤد سے لے کر یہاں گرفتار ہو کر بابل جانے تک آپ نے گننا ہے. یعنی 3 سیٹ جو ہیں وہ متی رسول نے جس طرح آیت میں بیان کیا ہے بالکل بالکل اس طرح سے آپ نے گننا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ ضیاء المسیح صاحب کے دیے گئے سیٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی بتائی گئی جو گفتگو ہے رہنمائی ہے اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیں. دیکھیں یہاں پر جب آپ داؤد سے لے کر یوسیہ تک اس کو گنیں گے تو یہ ہوگا داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک. ٹھیک ہے. گرفتار ہو کر بابل جانے تک آپ یوسیہ کو تک گنیں گے. داؤد سے لے کر جب آپ یوسیہ تک گنیں گے تو 14 ہو جائیں گی. اب آگے کیا لکھا ہے آیت کے مطابق کہ گننا کیسے آگے لکھا ہے گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوں. ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑی سی بات میں 14 کے 3 سیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی. پہلی جو آپ نے سیکٹ کو گنا تو آپ آ گئے ابراہیم سے داؤد تک. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلے 14 جو پہلا تک ہو سیٹ گیا. ہے مکمل ہو گیا. پھر لکھا ہے دوسرے سیکٹ کے بارے میں لکھا ہے اور داؤد سے لے کر. ٹھیک ہے. یہاں پر داؤد کو 2 دفعہ گننے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم سے داؤد تک پہلا سیکٹ گنے. ٹھیک ہے. پھر داؤد سے دوبارہ پھر آگے آیت میں لکھا ہے اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک پھر 14 پشتیں گنے. تو پھر آپ نے داؤد کو پھر گنا درمیان والی جو سیکٹ ہے. ٹھیک ہے. داؤد کو دوبارہ گنیں گے یوسیہ تک تو 14 یہ پوری ہو جائیں گی. یہ 2 سیٹ مکمل ہو گئے. اب جب آپ یکونیہ سے لے کر یوسف اور پھر یسوع تک گنیں گے یکونیہ سے یسوع تک تو یہ 14 ہو جائیں گے. اب آپ اس میں جو بات آپ نے جو ہم نے سکھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ داؤد کے نام کو 2 دفعہ گنا جائے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس نسب نامے کا سارا جو مرکز ہے وہ داؤد کو بنایا جا رہا ہے کہ داؤد کے تخت پر ایک شخص آ رہا ہے, داؤد پہ تخت پر وہ سرفراز ہوگا اور داؤد سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ داؤد کی نسل میں سے ہوگا. اور پھر آگے شروع میں لکھ دیا ابن داؤد یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. جی ناظرین آپ جیسا کہ ضیاء المسیح صاحب کے دیے گئے اس چارٹ کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ داؤد سے ابراہیم سے لے کے آپ جو ہے وہ پہلے 14 نام جو ہے وہ داؤد تک گن رہے ہیں اور پھر آپ داؤد سے لے کے جو ہے وہ یوسیہ تک جو ہے وہ دوسرے سیٹ میں 14 نام گن رہے ہیں اور پھر آپ آخری سیٹ جو ہے اس میں یکونیہ سے لے کے یسوع تک جب آپ گن رہے ہیں تو یہ 14 نام پورے ہو رہے ہیں. اور اس طرح سے 14 اور پھر 14 کے ساتھ جو ہے یہ سیٹ 42 جو ہے وہ پشتوں تک مکمل ہوتا ہے. اور ہمیں یقیناً اپنی رہنمائی میں نہیں متی رسول کی دی گئی ہدایت اور ضیاء المسیح صاحب کے دیے گئے چارٹ کے مطابق گننے کی ضرورت ہوگی. جی بہت شکریہ ضیاء المسیح صاحب آپ نے بڑی بھرپور رہنمائی کی ہے اور ان تمام سوالوں پہ آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی آج کے پروگرام میں اور مختلف سوالات جو تھے ان پہ جو سخن کنا ہوئے ہیں ان پہ بڑے ہی نتیجہ خیز معاملات میں انہوں نے بات کی ہے. تو آپ کی فیڈ بیک آپ کے مزید سوالات اور آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا بہت سارے سوالوں کے ساتھ اور پھر جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام سوال آپ کا.